اے رنگ کڈے نہیں پایا نہیں پا کے تو ازمایا اج کالا چھولا پا ساڈی فرمائش تے. وائس بھی اور ساتھ ساتھ میوزک بھی, ساتھ ساتھ سچویشنز کے میوزک بھی, وہ اس کا افیکٹ بھی تو دینا. وہ بھی آپ کو بکا پڑا تو اس نے اگر خنجر مارا تو اس کا. آپ نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈبنگ بھی کی, تو میں چاہتی ہوں اپنا یہ ایکسپیرینس آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے اور ساتھ میں کچھ ڈبنگ. یہ ایک انداز دیتا ہے, ایک بولنے کا ڈھنگ دیتا ہے. اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اچانک ریڈیو پروگرام شروع ہوا تو السلام علیکم گائز, میں ہوں جی آپ کا آر جے نواز انجم. کہ اتنا دور ٹینشن کا آ گیا کہ پیچھے سے گاڑی مار کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو, آگے والے کو, کہ بھائی انو ہے. حالات ایسے ہو گئے. اچھا سر, جہاں پر آپ نے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا اور آپ نے اپنی محبت کی بھی قربانی دے دی, میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی قربانی کیا ہی ہوگی. یار ہوتا ہے خوشبو, اصل میں نا انسان سوچتا کچھ ہے اور وہ کچھ جاتا ہے. مصائب اتنے آ گئے تو مجھے سارا کچھ ہے نا وہ چینج. پھر اوپر سے نا پھر چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس میں نا اس کے بچوں کا بھی, اس کے بچوں کا بھی, اس کے بھی پھر بچوں کو کیئر کرنا, تو اس میں نا پھر محبت تو پھر نہیں دیکھی جاتی. پھر میں اپنا گھر دیکھتا, وہ دیکھتا, کیا کرتا, لیکن میں نے اس سے کہا گیا. یعنی کہ آپ نے دل کی نہیں سنی, دماغ کی سن لی. وہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح, لیکن بڑے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اپنا محبت کا جو سوچتے ہیں وہ مل جائے. پرپوز پہلے کس نے کیا تھا, آپ نے یا انہوں نے؟ نہیں, میں نہیں کیا. آپ ہی نے کیا تھا, یعنی کہ شروعات آپ کی جانب سے ہوئی, بیچ راستے میں چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں, بیچ نہیں, لیکن اس کی طرف سے کیونکہ اتنا وہ نہیں تھا. لیکن بعد میں جب اس کو پتا چلا کہ بھی اس کی امی نکلیں گی پھر شادی کر لو. کے لیے آج ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. میری زندگی بگڑیا دھاگا ہے, ہی کو تڑدا کوئی نہیں, ہندے ٹوٹے کر کے سٹ دے دن, ہی کو گندا گندا کوئی. Hey guys, السلام علیکم. یو آر واچنگ فرنٹ فٹ پوڈ کاسٹ. نام یور ہوسٹ خوشبو افضال. ناظرین, آج جو آرٹسٹ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ورسٹائل ایکٹر, کامیڈین ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جی جناب, میں بات کر رہی ہوں نواز انجم صاحب کی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. خوشبو صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ میں ٹھیک سر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, اپنے اتنے بیزی اسکیجول میں سے آپ ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ نے بلایا اور فرنٹ فٹ پہ آپ لے آئی. بس دیکھ لیں, ہم آج فرنٹ فٹ پہ بیٹھ کے بہت سی باتیں کرنے والے ہیں. جی ہاں ضرور, بسم اللہ. فرسٹ آف آل مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پاکستان کے ورسٹائل ایکٹر نہ ہوتے, کامیڈین نہ ہوتے, تو آپ کیا ہوتے؟ میں پھر پینٹر ہوتا. یس, تصویریں بنانے والا. اتنا شوق؟ جی ہاں, جنون کی حد تک. الحمدللہ میں نے کیونکہ تصویریں بہت بنائیں, لکھائی بہت کی. لکھائی آج بھی ماشاءاللہ میری بڑی آؤٹ کلاس ہے, مجھے خود اپنی لکھائی بہت اچھی لگتی ہے. پھر لوگ نا اصل میں خوشبو, لوگوں کی پہلے جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا, وہ آدمی کی لکھائی سے آدمی کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس بندے کی کیا کیٹیگری ہے, یہ کیا ہے, کتنا انٹیلیجنٹ ہے, کتنا ٹیلنٹ ہے, اس کی کیفیت کا بھی, ہاں اس کی فیلنگ کا بھی. یار اس بندے کا یہ ہے, ویسے عرضی نویس جیسے لکھتا ہے اس کا رویہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. وہ جی وہ پڑھی بھی نہیں جاتی وہ چیز جو ہوتی ہے, وہ ان کا کیونکہ لکھائی کا ایک علیحدہ انداز ہے. جو صاف ستھرا لکھا ہوتا ہے نا, پتہ لگتا ہے کہ یار اس بندے میں کوئی سلیقہ ہوگا, کوئی بات کرنے کا, کوئی یہ وہ, بڑا اس میں یہ چیز ہے نا, بڑا لوگ اس چیز کا نا اندازہ لگا لیتے ہیں. تو پینٹرز تو بہت سینسٹیو سے ہوتے ہیں, بڑے آرٹسٹک ہوتے ہیں, تو آپ بھی تو میں دیکھو اگر میں یقین کرنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں. اوہ مائی گاڈ. دیکھو بات یہ کہ فنکار اتنا, مجھے حالانکہ بہت زیادہ میں سینسٹیو ہوں, میں اس لیے کہ گھر میں اگر لگے مجھے وہ باتوں کو درگزر کر جانا چاہیے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ یہ بات کیوں ہوئی ہے. اگر کیونکہ فنکار کو رب کریم نے نا خوشبو کوئی ایک حص اس کی زیادہ کھولی ہوتی ہے نا, ایک پوائنٹ اس کا ارلی, کیونکہ اسے کچھ احساس بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی جرات کرتا ہے نا تو لوگ تو اس کی جرات پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, لیکن جو دوسرا فنکار ہوتا ہے نا, وہ اس ہنسی میں
اپنا جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے, تو اس کا انداز کچھ ہو, وہ نہیں ہنس رہا ہوتا, وہ اس کا کیونکہ نا اس کا کیونکہ ہم سے جیسے آپ نے کوئی بات کی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی بات کیا کریں گی, تو یہ کہ یہ اللہ نے نا اس کو اتنی قابلیت دی ہوتی ہے فنکار کو, آرٹسٹ کو, تو اس لیے پھر یہ آرٹسٹ ہوتا ہے, چاہے وہ پرنٹر ہو, وہ کسی بھی کام کا ہو, چاہے وہ ایک گھڑے بنانے والا کیوں نہ ہو, جو اپنے کام کا ہر شخص جو ہے وہ فنکار ہے. تو سر کس کس کی پینٹنگس بنا کے آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ میں نے جب آپ کو ریسرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو بچپن سے ہی پینٹنگ کا شوق تھا. آپ نے مجھے ریسرچ کر لیا. یس, بڑی بات ہے کہ میں, اور کیا ورسٹائل پاکستان کے ایکٹر ہیں, کیا پاکستان کا اثاثہ ہیں, اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج بیٹھ کے آپ سے لائیو بات کر رہے ہیں اور ہمیں شرف ملا ہے کہ ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں. اصل میں جو میں پینٹنگ کرتا تھا وہ آلریڈی, اب تو ایسی ہے نا ماشاء اللہ میں پینٹنگز میں تصویریں وغیرہ تو بنا لیتا ہوں دیکھ کے, جیسے اب آپ کو پینسل ورک کر لوں گا, لیکن وہ جو اوریجنل بنانا ہے نا اس کے لیے نا جیسے سینماؤں کے بورڈ بناتے تھے, اب تو فلیکس کا دور آ گیا, پہلے فلیکس کا دور نہیں تھا, تو کپڑے کے اوپر نا وہ لکیریں ڈال کر تصویر پہ بھی, پھر بڑے بورڈ پر بھی وہ لکیروں کے ساتھ ساتھ نا اسکیچ بنا کے پھر اس کے ساتھ نا تصویر بنانی, تو وہ پھر ڈٹو بنتی تھی, 100% ویسی بنتی تھی تصویر. ہاں جی, تو پھر وہی کام جو مجھے ہے, کیونکہ وہ بھی چیز فنون لطیفہ میں آ جاتی ہے اور ایکٹنگ بھی فنون لطیفہ میں آ جاتی ہے. سر آپ کے بچپن سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی. بچپن میں ہی آپ کا بچپن کھو گیا, آپ کے پیرنٹس نہیں رہے, آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں اور باپ دونوں بن کے پالا. ویسے ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو کچھ بتائیں کہ بغیر ماں باپ کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا, اور آپ خود بھی جو بہت چھوٹے ہو, کیسے ایکسپیرینس تھا؟ خوشبو, میں تمام چاہنے والوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا, خدا را ماں باپ کی رسپیکٹ کیا کریں. اگر آپ ان سے ناراض ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں انہیں منا لیجئے. یہ وہ نایاب تحفے ہیں جو دوبارہ نہیں لوٹ کے آتے. جب یہ دنیا میں نہیں رہتے نا, پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر اب چھت نہیں ہے. چاہے آپ محل میں رہتے ہوں, چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, چاہے آپ گرد و نواح میں آپ کے خوشیاں ہیں, اگر ماں باپ نہیں ہے نا تو زندگی کچھ نہیں ہے. میرے اندر خوشبو یہ کسک رہ گئی کہ مالک نے اتنا نوازا, اتنا عروج دیا, اتنا کچھ دیا, تو یہ میں خوشیاں اپنی ماں کو, اپنے باپ کو کیوں نہیں دکھا سکا. لیکن نو ڈاؤٹ کہ مجھے بہن بھائیوں نے بڑا پیار دیا, اولاد نے بھی بہت پیار دیا, چاہنے والوں نے بہت محبتوں سے نوازا, تو لیکن میں ماں باپ کو نہیں بھلا سکا آج تک. اور جس کا ایک زندہ ثبوت یہ ہے, ملتان میں بھی میرا اپنا گھر ہے, یا لاہور میں بھی میرا اپنا گھر ہے, میں نے آج بھی اپنے گھر کے باہر اپنے باپ کا نام لکھا ہوا ہے, نواب الدین ہاؤس. تو مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ نے نواز ہاؤس کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا یہ جو میری اولاد ہے یہ میرے نام کا بنائے نا. میں تو جب گھر جاتا ہوں, جب وہ تختی پڑھتا ہوں تو مجھے میرے باپ کی یاد آتی ہے, تو بے ساختہ ان کے لیے دعا نکلتی ہے. ابھی ملتان میں ابھی گھر بنایا ہے ایک نیا, کیونکہ آنا جانا, کیونکہ ماں باپ کی قبریں وہاں ہیں, بھائی کی قبر وہاں ہے, تو ہمیں خوشیوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے ملتان میں, کیونکہ بہن بھی وہاں رہتی ہے. تو ابھی جو وہ میں نے اپنی ماں کے نام کا بنایا گھر, کیا بات ہے, روشنی ہاؤس. روشنی ہاؤس, میری امی کا نام روشنی تھا, تو میں نے ان کے نام. پیرنٹس کی کمی تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, چاہے آپ کتنے کامیاب یا کتنے امیر کیوں نہ ہو جائیں. آج کا جو یہ دور آ گیا نا, نو ڈاؤٹ کہ بچے کرتے ہیں ماں باپ سے پیار. یہ جو موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے نا, اس نے وہ دوری کر دی ہے, لوگ بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھو یہ جتنا ٹائم آپ موبائل پہ دیتے ہیں, خدا را انسان کا بنایا ہوا موبائل ہے, یہ آپ کو وہ تربیت نہیں دے گا جو ماں باپ. میرے پاس میری 63 اگر ایج ہے تو میرے پاس 63 سال کا تجربہ ہے کہ میں اگر بچے کو کہتا ہوں یار آپ بیٹا یوں جا کے نا خوشبو صاحبہ سے مل لیں,
وہ جو 100 بندوں سے مل کے جو آپ سے ملے گا, اب ملنا تو آپ کو پھر اتنا جو میں آپ کو ڈائریکٹ جو یہ رستہ بتا رہا ہوں تو ملنے کا وہ انہوں نے نہیں ماننا. لیکن یہ بچے جو ہیں یہ جگ بیتی کے عادی نہیں ہیں, یہ آپ بیتی کے عادی ہیں. جیسے آپ چھوٹے سے تھے اور بہن میں بھی چھوٹے چھوٹے, کس طرح سے کھلاتے تھے, کس طرح سے ان کے کپڑے چینج کرتے تھے, جب وہ روتے تھے ان کو چپ کیا کہہ کے چپ کرواتے تھے؟ مجھ سے میرا چھوٹا بھائی تھا, اس سے چھوٹی میری بہن تھی, اس سے چھوٹی ایک چھوٹی, وہ جو سب سے چھوٹی تھی نا اس نے امی کو نہیں دیکھا ہوا اور ابو کو بھی پیار اتنا نہیں دیکھا ہوا. تو لیکن جو اس سے بڑی تھی نا وہ امی کو بھی جانتی ہے اور ابو کو بھی جانتی تھی. لیکن نو ڈاؤٹ کہ کافی محلے والوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ بچوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں اکثر, تو وہ تیل لگا کے ان کی جوئیں نکالنا, ان کو نہلانا, بس ٹو مچ اسٹرگل. میں بات کو یاد کرتا ہوں نا تو پتہ نہیں کیوں ہے نا میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو بڑا میرے رب کریم نے اس قابل سمجھا اور میں انشاءاللہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ مجھ میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اگر رب کریم نے ڈیوٹی لگائی ہے, میں بڑا خوش اسلوبی سے گزرا ہوں اس مراحل سے. اچھا سر, آگے چلتے ہیں. آپ نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور ملتان سے کیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈبنگ بھی کی. تو میں چاہتی ہوں اپنا یہ ایکسپیرینس آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے اور ساتھ میں کچھ ڈبنگ. خوشبو, ریڈیو جو ہے وہ دیکھو آغاز جو کیا ریڈیو سے, ریڈیو پاکستان ملتان سے, تو اس میں سید محسن گیلانی صاحب, کیسر نقوی صاحب, بڑے بڑے ہمارے جو دوست ہیں اور بڑے بڑے لوگ جیسے ملتان سے سہیل اصغر صاحب, زاہد سلیم صاحب, دونوں ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ لوگ جو تھے ان سے بڑا کچھ دیکھنے کو سیکھنے کو ملا. پھر آج تک بھی میں ریڈیو کر رہا ہوں. سنیں FM 89.4 پر میرا ہر پیر اور منگل اور بدھ کو 3 دن پروگرام چلتا ہے, 8 to 10 میں لائیو بیٹھتا ہوں. تو یہ ایک درس گاہ ہے, یعنی کہ آپ نے اپنے ریڈیو کے ساتھ وفا نبھائی ہے. جی شکر الحمدللہ. آپ کو یہ ایک انداز دیتا ہے, ایک بولنے کا ڈھنگ دیتا ہے. پھر اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اچانک ریڈیو پروگرام شروع ہوا تو السلام علیکم گائز, میں ہوں جی آپ کا RJ نواز انجم, آپ سن رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن. دوستو بات بہت ساری کرنی ہے لیکن آج ذرا میں مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, یا آج ذرا پہلے ٹریفک کی بات کر لیں. ٹریفک تو اتنا ٹینشن ہے کہ اتنا دور ٹینشن کا آ گیا کہ پیچھے سے گاڑی مار کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو, آگے والے کو, کہ پائیر نہ ہوئے ہیں. تو حالات ایسے ہو گئے تو وہ پھر تھرو آؤٹ پھر بولنا ہی ہر چیز بڑا ایک اچھا لگتا ہے. تو یہ مارنننگ میں کرتے ہیں پروگرام؟ نہیں 8 to 10 شام کو میں. اچھا 8 to 10. تو کوئی ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے یا پوئٹری بھی ہوتی ہے بیچ میں؟ نہیں بس اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے. امیشا بٹ ہوتی ہے میرے ساتھ اور میں, ہم دونوں ہوتے ہیں. اور ماشاء اللہ بڑا دونوں کے بڑی کمیونیکیشن ہے ہماری. اس سے پہلے میرے ساتھ سحر نقوی ہوتی تھی تو وہ چھوڑ کے ان کی شادی ہو گئی, انگلینڈ چلی گئی. تو اب میرے ساتھ امیشا بٹ, تو امیشا کے ساتھ بڑی ماشاء اللہ کمیونیکیشن ہے کہ اگر گانا اس سے پتہ ہے نا مجھے کہ اس نے لگانا ہوتا ہے گانا, تو وہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ نا یہ اس نے کیوں دیا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آگے یہ گانا لگانا ہے. تو ہم پھر وہ سلسلہ وہی شروع کر دیتے ہیں, اس کا نا لنک بنا لیتے ہیں پھر گانے کا کہ میں آج تے ماشاء اللہ تو بڑا سونا لگتا ہے پہ سوٹ, آج کالا رنگ تساں کیوں پائے, میرے کو لگتا ہے کہ تساں تاکو کالا رنگ بہوں باندھے. اچھا جی تساں چاہتے ہوئے تے میں تاکو گا کے سناواں. وہ آدھی ہاں آپ سنائے ذرا. اے رنگ کڈے نہیں پایا نہیں پا کے تو ازمایا, اج کالا چولا پا ساڈی فرمائش تے, اج پا کے سامنے آ ساڈی فرمائش. وہ دن ایک لنک کیا بات ہے, تو بس ہو جاتا تھا. تو ڈبنگ کا جو تھا وہ میں نے فلموں کی بھی بہت ساری ڈبنگ ایسے رول کیے اور
تو اس میں پھر اولڈ رول بھی آ جاتے ہیں اس میں مختلف. ایک میں کراچی میں بڑا زبردست میرا واقعہ تھا. میں ان دنوں میں آڈیو کیسٹ کا بھی کام کرتا تھا, جب کیسٹوں کا کام تھا, تو پھر بعد میں سی ڈی کا گیا, ایک ٹائپ تھا کیسٹ. تو اس میں نا نور جہاں کے گانوں سے پہلے ایک ڈائلاگز ہوتے تھے, وہ میں لکھتا بھی خود تھا, میں اور ایک آرٹسٹ وہاں سے لے کے ریڈیو پاکستان سے یا کراچی میں گیا ہوں تو وہاں کے لے کے آرٹسٹ, تو اس کا لنک لکھتا بھی تھا, اور اس کا پھر آگے نا لنک. بڑے میری گل تو سن, میں نے چھڑ کے کیوں چلے ہیں, میں تیرے نہ گل کرنا چاہنی ہوں, اگر جا کیوں رہے ہیں, ٹوری چلے آئے کالے نہ قرار کی تائی وے, وہ ہر گانے کا ایک لنک ہوتا تھا, تو نا وہ بنانا, تو وہ نا میں کیس تو آپ خود لکھتے تھے اور خود ہی وائس اوور کرتے تھے. گانے وہ دیتی تھی کمپنی کہ یہ اس گانوں کا ہم نے نا جیسے 10 گانے ہیں, اس کا لنک بناتے 10 گانوں کا, تو پھر وہ گانوں کے حساب سے نا پھر اس کا لنک بناتا تھا. تو مجھے میں ایسے ہے نا, میں آپ کو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. تو میں 3-4 قسطوں کا کام کر کے آیا, میری جیب میں کوئی تھا 8-10 ہزار روپے. تو میں کراچی اسٹیشن پہ آیا تو وہاں میری جیب کٹ گئی. تو جیب کٹ گئی تو میں نے کہا, وہ ٹکٹ بھی نکل گئی, پیسہ اتنی مشکل سے وہاں محنت کر کے اتنی دنوں سے وہاں کمایا, ادھر ادھر میں نے ہاتھ مارا. تو پیسے میں ایک دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ نا 3-4 جیبوں میں تھوڑے تھوڑے رکھنے چاہیے, اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں رکھنے چاہیے. تو میں نے نا وہ ادھر ادھر ہاتھ میں, تو 100 روپیہ نے سامنے والی جیب میں پڑا, تو میں نے نا 100 روپیہ لیا اور میں نے سیدھا رکشے والے پہ گیا. میں نے کہا یار مجھے نیشنل اسٹوڈیو لے جاؤ کراچی میں نا. تو وہاں وہ نیشنل اسٹوڈیو لے گیا مجھے, وہ نے کہا چلو 100 روپئے دے دیں آپ. اندر گیا تو جان محمد جمن صاحب کی فلم کی ہے نا ڈبنگ ہو رہی تھی. تو میں نے جا کے انہیں بتایا کہ جی میرا نام نواز انجم ہے اور میں آرٹسٹ ہوں, اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ ہو گیا. اب میں آپ سے کوئی ہیلپ لینے نہیں آیا, مجھ سے کوئی ڈبنگ کروا لیں. تو مجھے نا مجھ سے, تو انہوں نے کہا اچھا یہ نا آپ ڈبنگ کریں ہیں یہ ابو شاہ کی. ابو شاہ ایک ہمارا لاہور کا ایک بہت پرانا بزرگ آرٹسٹ تھا. تو پھر ان کی میں نے ڈبنگ, دیکھو میری بات سنو, میں جو بتانا چاہتا ہوں بابا, وہ پھر وہ ڈبنگ. انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ رہے شیر خان کی بھی ڈبنگ کرو. وہ شیر خان کی ڈبنگ میں نا فائٹ بھی آ گئی. اب وہ جو فائٹ بھی, دیکھو میری بات سنو, یہ بات وہ اس کا افیکٹ بھی دینا, یہ اور تو یہ اس کے افیکٹ ہو. انہوں نے مجھ سے 4-5 ڈبنگ کروائی جان محمد جمن صاحب نے, وائس بھی اور ساتھ ساتھ میوزک بھی, ساتھ ساتھ سچویشنز کے میوزک بھی, وہ اس کا افیکٹ بھی تو دینا. آپ کو موقع پڑا تو اس نے اگر خنجر مارا تو اس کا اسے نکالنے کا افیکٹ الگ ہے, خنجر نکالے کا افیکٹ. تو انہوں نے پھر مجھے نا جہاز کا ٹکٹ لے کے دیا اور 10,000 روپے بھی دیا. تو دن نے ایک بڑی بات, ان دنوں میں ملتان کا ٹکٹ کو 2,500-3,000 روپے کا سارا آیا تھا جہاز کا, لیکن بڑی بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. لیکن فلموں کا بھی سفر بڑا زبردست رہا. تو آپ نے فلمز بھی کی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کتنی فلمز میں ایکٹنگ کی, آپ کی فیوریٹ جو مووی تھی وہ کون سی رہی؟ دیکھو خوشبو, آدمی تو اپنی طرف سے نا ساری فلمیں ہٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کوئی ہے نا, آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے ایک فلم ریشما آئی نا, تو میں نے اس کے لیے نا تھیٹر بھی چھوڑ دیا, میں بڑی محنت سے کام کر رہا ہوں. تو اس میں وہ جنجال پورے والا نا, وہ سنگیتا آپا نے نا وہ ایٹم ڈالا تھا. اس میں میں, نسیم وکی, میں ریما, وہ نا آپس میں ہم نے وہ بن کے نا, وہ خواجہ سرا کے رول تھے ہمارے. تو وہ بڑا, میں نے کہا یار یہ فلم بڑی کلک ہوگی, گانے اس کے بڑے آؤٹ کلاس. تو نہیں اتنی وہ فلم چلی. تو میں ایک دن نا گھر بیٹھا ہوا تھا, تو سنگیتا آپا گھر آئی تھی, کہتی نواز میں نے سلطانہ ڈاکو اپنی فلم دیکھی, وہ ڈرائی ہے مجھے نا وہ فلم میں نے کہا آپا وہ فلم فیل ہو گئی, وہ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی, وہ بھی ہے. وہ کہتی ہے ایکٹر کی کبھی کوئی فلم فلاپ نہیں ہوتی, ڈائریکٹر کی فلم فلاپ ہوتی ہے. ایکٹر دیکھا شان کی اگر 60 فلمیں فلاپ ہوتی ہیں, اس کی 2 چل جائے نا, پھر اس کو 60 مل جائیں گی. اس نے کہا ایکٹر کا تو رول جس دن بھی کلک ہو گیا تو کوئی کہتی کہ چلو آؤ ٹینشن نہ لیا کرو, چلو بیٹھو. مجھے گاڑی میں بٹھا کے نا شباب اسٹوڈیو لے گئی. تو سلطانہ ڈاکو میں نا انہوں نے مجھے راستے میں سچویشنیں بتائی اس طرح. وہ فلم میں نے ایسے کیے سین بنا لیے چھوٹے چھوٹے, وہ فلم ہٹ ہو گئی. تو وہ نے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے خوشبو بندہ نا جب پہلے کیسٹ بناتا تھا نا, تو اس نے نا تو جو پہلا گانا ایسے ہوتا تھا, لشکارا یا چسکے یا چمکیلی, کوئی بھی کوئی گانا ایسا ہوتا تھا, اس کا پوسٹر بنایا ہوتا تھا کہ یہ ہٹ ہو جائے گا گانا.
اور 20 سائڈ کا 5واں گانا ہٹ ہو جاتا تھا. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. انسان کی چلاکی نہیں چل رہی ہوتی, ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہٹ کوئی اور ہو جاتا ہے, کوئی چیز اور ہو جاتی ہے. اب جیسے میں جب عرفان کھوسر صاحب کی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں تعارفی پروگرام بناتا تھا, میں نے 17 سال عرفان کھوسر صاحب کی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کیا. تو جب ان دنوں میں جب شمیم آرا صاحبہ اور سنگیتا آپا نا بڑی بولڈ فلمیں بنتی تھی, جینس کی پینٹیں, لڑکیاں وڑکیاں, یہ بڑا ان دنوں میں یہ بڑا رواج چل رہا تھا. تو اچانک نا چوڑیاں فلم کا نا میرے پاس وہ فلم ساری آئی. تو عرفان کھوسر صاحب نے کہا نواز دیکھو اس میں سے تعارفی پروگرام بنانا ہے. تو اچانک بند گلے اور یہ وہ ہم نے کہا یار یہ تو فلموں کا رواج کچھ اور چل رہا ہے, تو یہ کیا فلم. لیکن وہ دیکھو رب کریم نے وہ چلانی تھی, وہ دیکھو وہ کلک ہو گئی. ورنہ سید نور صاحب خود چلے گئے تھے انگلینڈ, پروڈیوسر خود پریشان کہ پتہ نہیں چلنی ہے نہیں چلنی, کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ پھر اللہ تعالیٰ ہے کہ پھر وہ شیشے کی چوڑیوں کو اپنے سونے کی بنا دیا. پھر انہوں نے کوشش سے جب بنائی لونگ دا لشکارا, وہ نہیں چلی. تو یہ ہوتا ہے قدرتی. ویسے میں نے فلمیں ماشاء اللہ کوئی 60-70 کے قریب میں کر بیٹھا ہوں فلمیں, اور موویز بھی اتنی زیادہ کر لی ہیں بہت زیادہ الحمدللہ. سید نور صاحب کی فلم کی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی کوئی آپ مووی پہ کام کر رہی ہیں, کوئی پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بتائیں. مینگو جٹ آ رہی ہے میری فلم. مینگو جٹ, اس میں جٹوں کو مینگو کیوں بنا دیے کہ کتنا میٹھا جٹ ہے. Are you jut? No, میں نٹ ہوں. آپ نٹ ہیں بٹ آئی ایم جٹ. تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے جٹوں کو مینگو کیوں کہا. سو جی جٹ ہوتے ہی بہت سویٹ ہے. سویٹ اس حوالے سے فلم کا تھوڑا سا بتائیں کیا کاسٹ ہے, اور اب وہ اس میں فیصل قریشی ہے, فنی ہوگی, سیریز ہوگی, کیا ہوگی. حریم فاروق ہے کراچی کی بڑی پروڈیوسر ہے. اس میں میں نے اس میں سکھ کا رول کیا, سردار کا رول کیا. اچھا, بڑا اچھی بڑی کامیڈی مووی ہے, اس میں بہت ساری کاسٹ ہے. فیصل قریشی کا بڑا اچھا رول ہے اس فلم میں. میرا بیٹا احمد ہے, کیسر پیا ہے, اور اس میں بہت سارے حسن مراد صاحب ہیں. بڑے اچھے رول سب دو دوستوں نے کیے ہیں, اور بڑی اچھی کاسٹ. چلیں جی, وش یو ویری گڈ لک. اس سے پہلے اور دعا ہے کہ مینگو جٹ جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دے, اور سینماز جو ہے اس میں بہت رونے کی لگے. جی انشاءاللہ. سر تھوڑی سی بات ہو جائے تھیٹرز کے حوالے سے. تھیٹرز کا پہلے معیار اتنا خوبصورت تھا, سہیل احمد صاحب جیسے, عمر شریف جیسے جو تھے کامیڈینز تھے, اور فیملیز دھڑا دھڑ آ رہی ہوتی تھیں اور بہت انجوائے کر رہی ہوتی تھی ان کے اسکرپٹس کو. لیکن اب نہ وہ ماحول ہے, نہ لوگ لائک کر رہے ہیں, نہ لوگ جا رہے ہیں. اچھا, یہ اتنا زوال کیوں آ گیا؟ نہیں زوال نہیں آیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وقت بڑا تبدیل ہوا ہے. پہلے صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا, تو لوگ 13 قسطوں میں ہٹ ہو جاتے تھے, 13 قسطوں میں. اب ایک ڈرامے کی 400 قسطیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ سے بھی پوچھیں گے نا آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا؟ جی میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ چینلز اتنا ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے, کیونکہ اب تو آپ کا میرا جھگڑا ہوگا تو آپ مجھے کہیں گے اب میں آپ کو چینل بنا کے ملوں گی. میں ایسے ہی چینل, اب موبائلوں میں چینل آ گئے. اب ہر آدمی, اس ٹائم صرف پاکستان ٹیلی ویژن, وہ بھی شام کو 4 بجے شروع ہوتا تھا, اور پہلے سے پہلے مرچی سی آ رہی تھی, ہم وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. پھر اینڈ تک رات کو 11 بجے ختم ہو جاتا تھا. پھر تھوڑی سی اس کی نشریات بڑھی, پھر 24 آور ہو گیا. پھر یہ تو اب اتنا چینل ہو گیا کہ لوگوں نے اب جیسے پوڈ کاسٹ ہو گئی, انٹرویوز ہو گئے, ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. جو خبر ہمیں پہلے مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد پتہ چلتا تھا, وہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بعد پتہ چل جاتی ہے. ہر ایک چیز موبائل پہ ہے. اتنا ہوگا کیونکہ لوگوں کا ویژن جو ہے وہ بڑا, وہ کہیں اور چلا گیا. پھر دوسرا میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں, نو ڈاؤٹ کہ اس ٹائم جو ڈرامے تھے, میں نے سہیل احمد صاحب کے ساتھ جیسے 18 سال ہو گئے میں نے ان کے ساتھ کام کیا, تو ان کے صرف 5 ڈرامے کیے. ان کا ہر ڈرامہ 2 سال 3 سال چلا. عرفان کھوسر صاحب کا ڈرامہ 1.5 سال 2 سال چلا. تو بڑے جو لوگ تھے ان کے ڈرامے ان کے لانگ رن چلے, کیونکہ ہم نے ریسلیں بھی اسی طرح کی. کیونکہ لوگ ہے نا آتے تھے, اس ٹائم گانے کا وجود نہیں تھا ڈرامے میں نا, لوگ صرف ایکٹنگ دیکھنے آتے تھے اور پرفارمنس دیکھنے اور ڈرامے کا سبجیکٹ دیکھنے کہ یار کیا اس میں نا نصیحت بھی ہوتی تھی. اب کیونکہ تھیٹرز اتنے ہو گئے ہیں کہ اس میں نا پھر گانوں کا وجود جب سے آیا ہے نا, تو آڈینس تھوڑی سی چینج ہو گئی. وہ جو فیملی بہت بدل نہیں گئی, کیونکہ ڈرامے کا ٹائم جو بدل گیا. پہلے 8 بجے تھا تو لوگ 10 بجے اپنے گھر چلے جاتے تھے, کہ صبح دفتر کسی نے جانا ہے تو وہ ایزی, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو وہ ایزی ہو جاتا تھا. اب
رات کو 11 بجے ڈرامہ شروع ہونا ہے, رات کو 1 بجے ختم ہونا ہے, 2 بجے آپ نے گھر پہنچنا ہے, تو کس ٹائم صبح آپ آفس جائیں گے, کس وقت آپ صبح بچوں کو بھیجیں گے. تو دین ماحول کچھ نا ڈفرینٹ ہو. اب لوگ وہ طبقہ زیادہ آ گیا جو ڈانس کو بڑا لائک کرتا ہے, کہ وہ نے کہا چلو یار جو ہم نے دیکھنے ڈانس کہیں اور جانا ہوتا تھا, جو اتنے پیسے خرچ ہوتے تھے, یا 2-3 ہزار روپے کی ٹکٹ لیں گے, اس میں 5-6 لڑکیوں کا ڈانس دیکھ لیں گے, شارٹ کٹ. وہ شارٹ کٹ کے چکر میں نا وہ تمام حدیں کراس کر جائے گا. مطلب وہ عزت سے شہرت حاصل نہیں کریں گے, وہ بدنامی سے وائرل ہو جائیں گے. وہ کہے گا میں کسی طرح بھی ہوں, میں وائرل ہونا چاہتا ہوں. اور جو لوگ ملینز کے ویوز حاصل کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ جتنی فحاشی وہ پھیلا رہے ہیں, چاہے آپ ملینز بلینز پہ چلے گئے ہیں, لیکن روز قیامت آپ کو اس کا عذاب بھی ملے گا اور آپ اس کے جواب دہ بھی ہیں. سہیل صاحب کا ایک ڈرامہ کیا, اس میں میں اور چاندنی بھابھی ہم لوگوں نے میاں بیوی کا رول کر رہے تھے, تو نوکر نوکرانی تھے. تو سہیل صاحب نے دیکھا کہ چاندنی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہماری فلموں کی ہیروئن بھی رہ چکی ہیں, تو وہ میری بیوی کا رول کر رہی تھی. تو انہوں نے نا پونیاں کر کے, سرسوں کا تیل لگا کے, لیلن کا سوٹ پہن کے, لگے تو صحیح کہ غریب ہے, غربت میں سے حسن نظر آنا چاہیے. اب نہ امیر کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے گھر میں اب آئے ہیں آرٹسٹ, وہ ساتھ ہمسائی آئی ہے, اس نے 1.5 لاکھ کا سوٹ پہنا اور کہہ رہے جی ہمارے گھر میں مرچیں نہیں ہیں, ہمارے گھر میں جی وہ ذرا سا تھوڑا سا گھی تو دے دیں. سوٹ اس نے اتنا مہنگا, اور جس سے مانگنے آئی ہے وہ ایک امیر عورت کا گھر ہے, اور اس نے بغیر استری کے کپڑے پہنے ہوئے, وہ موازنہ ہی ختم ہو گیا. کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ تھیٹر میں یا فلم میں کہ امیر گھر کی کہانی الگ چل رہی ہوتی تھی, کہ اس میں بیٹی, باپ, چاچا, تایا, ماما, رشتہ دار, ان کی کہانی. ادھر نوکر کی کہانی الگ چل رہی تھی, اس میں خانسامہ, ملازمہ, یہ ان کی کہانی ایک الگ ٹریک پہ چل رہی تھی. تو ان کا قصہ اب نہیں پتہ چلتا کہ نوکر جو ہے وہ مالک کی بےزتی کر رہا ہے, اور ایک باہر سے ڈبل روٹی والا آیا کسی کے گھر میں, تو جا کے کس طرح سے ٹھیک کرنا چاہیے. آپ سینئر ہیں, کچھ ہدایت آپ کی جانب سے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں جیسے نا میں عثمان بخاری صاحبہ نے نو ڈاؤٹ کہ آگے بڑا بھی قدم اٹھایا, دین یہ کیا وہ کیا, کیونکہ یہ لائیو شو ہے, اس پہ اس کی سنسر پالیسی بڑی خطرناک ہے, کیونکہ لائیو شو میں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک لڑکی نے یہاں تک لاسٹک ہی لگایا ہوا, آپ کہیں گے بڑا اچھا کیا, وہ لاسٹک کا کیا ہے, وہ تو یوں کھینچیں گے تو ذرا سی لاسٹک ہے, وہ تو پھر کھل سکتا ہے. تو اس میں نا آپ کو بڑا نا اس کا یہ حل ہے کہ آرٹس کونسل کو گورنمنٹ جو اتنے تھیٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اس میں لاہور میں الحمرہ 1, 2, 3 اوپن ایئر, قذافی کلچر 1, 2, 3 لاہور میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, گجرانوالہ میں بھی ہے, اوکاڑا میں بھی ہے, ہر سٹی میں, ملتان میں بھی ہے, سب جگہ آرٹس کونسلیں ہیں. تو اس ادارے کو چاہیے اتنا یہ لاغر نہ ہو. یہی جو فنکار جن سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اب صحیح کام نہیں کر رہے, انہی کو کاسٹ کر کے آپ گورنمنٹ ہے نا اپنے ڈرامے کروائے, اور آڈینس کو بلوائے, چاہے کارڈ بیس پہ بلوائے, اور یہی ٹائم پہ نا آپ اپنا ان کو ٹائم سیٹ کریں, ان کو کہیں جی اچھے رائٹر کو بلوا کے اسکرپٹ لکھیں, اور لکھوا کے انہیں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان سے آپ اچھا کام کروائیں. وہ ڈائریکشن لیس ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا. پتہ کیا, اب پروڈیوسر جو ہے نا وہ آنکھوں دیکھ کے وہ نقصان نہیں کرنا چاہتا کہ بھی میں اتنا پیسہ لگا رہا ہوں میں نقصان کروں گا. یہ آپ اب گورنمنٹ کو ہی چاہیے ہوگا کہ اس کو 10-12 ڈرامے ایسے کر کے جب آڈینس کا رجحان بن جائے, پھر وہ سب کو بلائے پروڈیوسروں کو, لو بھی مجھے ہمیں ایسا ڈرامہ چاہیے, اس کیٹیگری کا ڈرامہ کرو گے تو آپ کو پرمیشن ملے گی. اور ایسے انقلاب آیا کرتے ہیں. جی دیکھو اب اس پہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ صاف ستھرا کام کریں اور نقصان بھی وہی اٹھائے اور آپ صاف بھی کام کروائیں. انہوں نے اپنے گھر کے اخراجات ساتھ دیکھنے ہیں. اب وہ ڈرامہ آپ کو 3-4 لاکھ کا نہیں ہوتا, 50 لاکھ روپے کی پروڈکشن ہوتی ہے, کروڑ روپے کی پروڈکشن ہوتی ہے, کہ اب آپ نا اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اب رائٹر وہ مار دیا انہوں نے, ایک 10-15 ہزار روپے 5,000 روپے رائٹر کو وہ دینا ہوتا تھا, وہ کہانی لکھ کے دیتا تھا. دیکھو کہانی ایک ایسی چیز ہے, اس میں میں آپ کو سلام کروں گا تو آپ وعلیکم السلام کریں گی نا, ہوا میں کبھی گھر نہیں بنتے. ایک نقشہ ہوگا نا, زمین ہوگی نا, تو جو اسکرپٹ ہے, کہانی ہے, وہ ایک پلاٹ ہے. آپ اس پلاٹ میں رہ کے نا اپنے حساب سے کھیل سکتے ہیں. جب آپ کے پاس پلاٹ ہی نہیں ہے اور آپ کا ایسے اندر چلے جاؤ کیا مطلب ہے. آپ کے پاس الحمرہ جیسے آرٹ کونسلز ہیں, آپ کے پاس آرٹسٹ ہیں, سر 6 ہال ہیں, 6-7 ہال ہیں, آپ کے پاس رائٹرز ہیں. بس کیا ہے کہ آپ نے تھوڑی مانیٹرنگ کر کے ڈائریکشن دینی ہے. سر باتیں تو بہت زیادہ ہیں اور دل کر رہا ہے کہ آپ سے ہر بات پوچھی جائے, آپ کے بچپن سے لے کے ابھی تک کی, لیکن 55 تک کی. تو یہ بتائیے ڈراماز آپ نے بہت کی ہے,
کوئی ڈرامہ ایز اے ڈائریکٹر یا رائٹر بھی کیا ہے, اور اگر کیا ہے تو شیئر کیجیے. اصل میں خوشبو تھیٹر پہ بھی میں نے ایز اے رائٹر ڈائریکٹر جو 4 جنوری 1982 کو میں نے ڈرامہ کیا ناچھیڑ ملنگانو ایز اے ڈائریکٹر. ناچھیڑ ملنگانو تو ملتان میں 82 میں. اچھا, شروعات ہی کہاں سے کی؟ وہاں سے ملتان میں, کیونکہ میرا شہر جو تھا. اس کے بعد پھر نا ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کیا, تو اس کے لیے بھی میں نے ایز اے رائٹر ڈائریکٹر میرے 2 ڈرامے تھے, نکی بیگم وڈی بیگم, اس کی 200 قسطیں چلی, 200 ایپیسوڈ. پھر ایک تھا ڈائریکٹ تھانے دار, اس کے بھی 100 ایپیسوڈ. نکی بیگم وڈی بیگم تھی, کس چینل پہ تھی؟ یہ سرائکی چینل تھا ملتان. بڑا انٹرسٹنگ نام ہے. اس میں میری 2 بیویاں تھی, میں چودھری تھا. ایک ماڈرن بیوی تھی, ایک دن گاؤں کی بیوی تھی. تو اس میں بڑا زبردست وہ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا. نام سے بڑا زبردست لگ رہا ہے. ایک تھا ڈائریکٹ تھانے دار. ڈائریکٹ تھانے دار وہ نا وہ دکھایا تھا کہ ایک ایماندار آدمی ہے, کہ اس کی ایمانداری نے نا اس کو ایک عام سپاہی سے تھانے دار وہ بنا. تو اس کے اندر بڑا جذبہ تھا, اور وہ اس تھانے میں جا کے تعینات ہو گیا کہ جہاں لوگ نا 100 روپے دے کے نا رات کو سونے آتے تھے. کہ لوگ نا اس کو انہوں نے سمجھا کہ ہاسٹل سمجھا ہوا تھا, کہ 100 روپے دے کے لوگ قیام کرتے تھے. اور اس سارے بڑا ٹپیکل سا سبجیکٹ تھا, وہ بھی بڑا پسند کیا. اس کے 100 ایپیسوڈ چلے, اس کا بھی رائٹر ڈائریکٹر. اب انشاءاللہ رائٹر ڈائریکٹر اپنی فلم شروع کر رہا ہوں. فلم کا نام ہے رنگ. ارے زبردست, سکرین کی بڑی فلم انشاءاللہ ان قریب. یہ ذرا موسم ٹھیک ہو جائے. کب سے کام شروع کریں گے, کس ٹاپک پہ, کوئی بتائیں ہمارے سے شیئر کریں. کاسٹ کیا رکھ رہے ہیں؟ کاسٹ ابھی نہیں بتاؤں گا, کیونکہ فلم میں نا میں چاہ رہا ہوں کہ میں راجستھانی مووی, میں اصل میں بلانگ فرام راجستھان, روہتک سے. وہ آپ نے راجستھانی لینگویج سنی تو ہوگی کہ پھول بنڑو پھول بنڑو اورے نادانی بنڑو پھول بنڑو بننا تھے تو ماما جی نے پیارا گھنا لاگو رے پدھارو مارو پھول بنڑو پھول بنڑو. تو یہ راجستھان میں ہے, اور کیا گانا ہے, اور کیا لینگویج ہے. تو اس میں بڑا, اس میں کیونکہ کلرفل, یہاں تک خواتین نے وائٹ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, وہ گھگرا چولی کلرفل. کیا امیجنیشن ہے, مجھے تو بھی آنا شروع ہو گئی. اچھا, اس میں وہ گھڑولی گھوڑے پانی بھرنے جا رہے ہیں. راجستھان میں جا کے شوٹ ہوگا سر؟ کچھ بہاولپور میں جا کے ڈیزرٹ میں کرنا ہے, اور زیادہ لاہور میں کام کروں گا اس کا, اس فلم کا. تو بڑا ہی, کیونکہ آج تک ہے نا فلمیں تو بن رہی ہیں, میری ایک اپنی سوچ ہے, وہ ایک بڑا ڈفرینس ہے. میں نے نہیں, آئیڈیا بہت ہٹ کے ہے. تو یہ کون سے شہر میں پہلے آپ اس کو لانچ کریں گے؟ لانچ کیا پورے پاکستان میں الحمدللہ. فلم بنانا سر میں گیا پورے پاکستان میں, انٹرنیشنل لیول پہ فلم, نہیں انٹرنیشنل لیول پہ فلم ہے, اس میں آپ بھی ہوں گی. ہاں جی, اور ابھی رول جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے, پکچر بھی باقی ہے میرے دوست. چلے اچھا سر, جہاں پر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا, وہاں پر لڑک پن میں, جوانی میں آپ سے ایک محبت بھی ہوئی تھی, اور شروع سے ہی آپ ایسے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے لیے قربانیاں دیتی آئے ہیں, اور آپ نے اپنی محبت کی بھی قربانی دے دی. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی قربانی کیا ہی ہوگی. یار ہوتا ہے خوشبو, اصل میں نا انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے. جیسے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یار انجینئر بننا ہے, اور وہ بعد میں ریڈی لگا رہا ہوتا ہے. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے کچھ بننا ہے, اور کچھ بن جاتے ہیں. لیکن وہ بس کیونکہ مصائب اتنے آ گئے, مسئلے اتنے آ گئے, تو مجھے سارا کچھ ہے نا وہ چینج. پھر اوپر سے نا پھر چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس میں نا اس کے بچوں کا بھی, اس کے بچوں کا بھی, اس کے بھی پھر بچوں کو کیئر کرنا. آپ لوگ 2 بھائی اور 2 بہنیں تھے نا؟ ہاں جی سر. اس کے 2016 میں اس کی چھوٹے کی ڈیتھ ہوئی, تو اس کے بچوں کا بھی کیئر کرنا. تو دین اس کی اسکول تعلیم, یہ گھر ور, وہ سب بس پتہ نہیں. تو اس میں نا پھر محبت تو پھر نہیں دیکھی جاتی. پھر میں اپنا گھر دیکھتا, وہ دیکھتا, کیا کرتا. لیکن میں نے اس سے کہا کہ یار, یعنی کہ آپ نے دل کی نہیں سنی, دماغ کی سن لی. وہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح. لیکن بڑے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اپنا محبت کا جو سوچتے ہیں وہ مل جائے. اور اصل میں محبت نا ایک کمیونیکیشن کا نام ہے.
وہ کسی سے بھی ہو جائے، اس میں رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا، اس میں کلر نہیں دیکھا جاتا، اس میں حسن نہیں دیکھا جاتا، اس میں بندے کی کمیونیکیشن دیکھی جاتی ہے کہ میں نے ابھی آپ کا دل کر رہا ہے پانی پینے کو، ابھی آپ کے ذہن میں اور میں پانی لا کے رکھ دوں، احساس کا نام ہے. آپ کہیں گے میں نے تو ابھی سوچا تھا اور یہ پانی لے آیا ہے، اور آپ ابھی کہیں جانے کا سوچ رہے، میں کہوں یار وہ ادھر چلے، تو آپ کہیں گے میں نے تو ابھی سوچا تھا، اس کو پتہ چل گیا. تو وہ یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو نا بڑا آگے تک لے کے جاتی ہے. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے آپس میں کمیونیکیشن ہو جائے، جو آنکھ کا اشارہ بھی سمجھ جائے کہ یار یہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا مسکراہٹ میں بھی دکھ کو پہچان لیں، آنسوں کو پہچان لیں. بس یہ تو سر اظہار محبت ہوا آپ لوگوں میں میاں بیوی میں اس میں آپ کی اچھا اس میں ہو گیا تھا، بات ہماری شادی تک بھی پہنچ چکی تھی. پرپوز پہلے کس نے کیا تھا، آپ نے یا انہوں نے؟ نہیں میں نہیں کیا تھا. آپ ہی نے کیا تھا، یعنی کہ شروعات آپ کی جانب سے میری طرف سے ہوئی تھی. تو وہ بس ہو جاتا ہے ایسا، لیکن ہے نا بیچ رستے میں چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں بیچ نہیں، لیکن اس کی طرف سے کیونکہ اتنا وہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ بھی اس کی امی نہیں کہیں گی پھر شادی کر لو آپ، میں نے ان کی امی سے بات جب کی کہ تو انہوں نے کہا پھر اب وہ ٹھیک ہے. لیکن ہے نا پھر جب نا کیونکہ میری سسٹر کی اس جگہ شادی ہونی تھی جہاں میری ہونی تھی، تو پھر ہے نا مجھے کمپرومائز کرنا پڑا کہ نہیں یار مجھے ادھر ہی، کیونکہ میری بہن کا بھی مسئلہ ہے. تو آپ کی پھوپھو کو پتہ تھا کہ آپ کسی کو پسند؟ نہیں ان کو میرے پتہ چلا، لیکن ہے نا پتہ نہیں چلنے دیا. میری بہن کو پتہ ہے آج بھی ہے نا. ابھی میں نے جب سسٹر کبھی بات میری بیگم کو بھی پتہ ہے، میری بیگم نے کہا دوسری کر لو. نہیں وہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو شادی کے بعد تو نا محبت تو پھر ہے نا اس سے کرنی چاہیے جس نے آپ کے ساتھ غربت کاٹی ہے، اچھا وقت کاٹا ہے، اور دین اس نے میرے ساتھ بڑا پھر ساتھ میرا دیا، تو پھر وہ چینج ہو گئی، اولاد اللہ نے دے دی، بچے آگے، پھر ان کو سروائے، پھر انسان کا نا ذہن بدل گیا. پھر میں نا اصل میں دیکھو ابھی بھی میں نے کسی کا نام نہیں لیتا، وہ جس کے جو بھی تھا اس کا نہیں رسپیکٹ کیا، اس کا گھر ہے، اس کے بھی بچے ہیں، تو اس کو پتہ ہی نہ ہو. ابھی میں پتہ نہیں کس کی بات. اسی موقع پہ میں چاہتی ہوں یا تو کوئی خوبصورت شعر یا کوئی سانگ اپنی آواز میں ان کے لیے آج ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. وی نیور نو دیٹ کہ ہو از شی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اور اگر وہ ہمیں سن پا رہی ہیں، دیکھ پا رہی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ بےدید جو شخص ہو رہا ہے. نہیں بےدید جو لوگ ہیں نا ان پر میں جو بےدید ہو جاتے ہیں نا لوگ، ان پر بدید ہو جاتے ہیں، بےدید جو ہو جاتے ہیں. ہاں تو سرائکی میں ایک شعر. لیکن سر ایک اس سے پہلے اگر فرض کریں وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا، لیکن آپ کو بھی پتہ اور ان کو بھی پتہ ہے، کوئی میسج آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں کیمرے میں آنکھوں ڈال کے، کچھ دل کی بات جو آپ نے نہ کہی ہو، وقت نے یا حالات نے اجازت نہ دی ہو. میری زندگی بگڑیا دھاگا ہے، ہی کو تڑدا کوئی نہیں، ہندے ٹوٹے کر کے سٹ دین، ہی کو گندا کوئی نہیں. میاں ہر کوئی چن دے کلیاں کو، کیا بات ہے، ڈٹھے پھول کو چندا کوئی نہیں. ہن بس کر شاکر رومن دی، تیری دھاڑ کو سندا کوئی نہیں. ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اینڈ کر دیا آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اور آپ کی آواز میں جتنا درد تھا اس سے مجھے احساس ہوا کہ آج بھی محبت اور زخم تازہ ہیں، اور ابھی بھی آپ ان کو مس کرتے ہیں. مس تو دیکھو یہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان ہے، ہم لوگوں میں انسانی جبلت میں یہ شامل ہے کہ جو چیز نہ مل رہی ہو نا، ہم اس کی طرف نہ زیادہ ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میں اور جو چیز آسانی سے مل جائے نا اس کی بھی ہمیں قدر نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں نا چاند بہت دور ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب ہم ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو بے قدری کرتے ہیں. یہ جو لوگ بے قدری کرتے ہیں، نہیں پھر ان کی قدر، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے تو پھر اس کو مقدر سمجھنا چاہیے، اس کو سوچ سمجھنی چاہیے کہ میرے نصیب میں یہی تھا، تو اس کو خدا کی رضا سمجھ کے اسے قبول کر لیا. اچھا ایک کوشچن، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں یا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے شادی کرنا؟ دیکھو جی آسمان پہ بھی بنتے ہیں، ورنہ اس کی اجازت کے بغیر کبھی تو پتہ بھی نہیں ہلتا. تو آپ کے ساتھ کسی کا لکھا ہوتا ہے تو جب ہی وہ ستارے ملتے ہیں، ورنہ آپ کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، آپ کے خیال میں کوئی اور ہوتا ہے،
اور شادی کہیں آپ کی کراچی میں طے ہو جاتی ہے, ماں باپ یا کوئی رشتہ دار کر دیتے ہیں, یا کہیں ادھر اسلام آباد ہو جاتی ہے, یا ملتان کی طرف ہو جاتی ہے, تو آپ کی تو وہ سوچ کبھی اس کا آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوتا, گمان بھی نہیں کیا ہوتا. یا ایک شخص باہر سے انگلینڈ سے آ گیا یا امریکہ سے آ گیا, تو آپ کے گھر والوں نے آپ کی خوشی کے لیے کہ چلو بچی ہے ہماری باہر شفٹ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, اس کی زندگی بن جائے گی, وہ پھر ہمیں ماں باپ کی خوشی کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نا آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے نا ایک ریکویسٹ اپنی بہنوں بیٹیوں سے ضرور کروں گا کہ خدا را جب شادی ہو جائے, چاہے وہ آپ کی لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو, تو وہ جو موبائل کی سم ہے نا وہ اپنی ماں کے گھر میں توڑ کے آ جایا کرو, یا گھر وہیں چھوڑایا کرو. جب اپنے گھر نیا, کیونکہ آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, تو اپنے شوہر سے کہیں کہ مجھے نئی سم لے دیں. میں نے کئی اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں, ایسے میرے سامنے کے ایسے واقعات ہیں کہ آپ جب سم ساتھ لے آئی ہیں, کیونکہ آپ کی پوری زندگی اس محلے میں گزری ہوتی ہے, آپ پڑھی بھی ہوتی ہیں, آپ کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں, محلے میں دوستی بھی ہو جاتی ہے, کزنز بھی ہوتے ہیں, آپ کی بات کہیں اور ہوتی ہے, نہ ہو چکی ہوتی ہے, تو کوئی آپ کو فون کر دے کہ آپ کی زندگی, چاہے آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہو کہ آپ کو گھر اچھا مل گیا, آپ خوش ہیں اپنے خامد کے ساتھ, لیکن خامد کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا. جب آپ کسی سے بات کریں گی تو وہ کہے گا اس کا کسی کے ساتھ کوئی لنک ہے. تو وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی نئی زندگی ہے تو پرانی زندگی کو بھول جائے اور نئی زندگی کا آغاز کریں, تو انشاءاللہ کبھی بھی نہ گھر میں جھگڑا ہوگا, نہ کبھی اختلافات ہوں گے, اور نہ کبھی بات طلاق تک پہنچے گی. بہت ہی خوبصورت میسج سر نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ینگسٹرز کو دیا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کائنڈلی اپنی جو سم ہے اور آپ کا جو پاسٹ ہے آپ اس کو بھلا دیں, اور اس کی جو سم ہے وہ جلا دیں, توڑ دیں, اور نئی سم لے لیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں. سر جاتے جاتے میں ایک بہت ہی اپنی ہی فیلڈ کے ایک پوائنٹ کی جانب توجہ دلانا چاہوں گی, اور چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہماری فیلڈ بہت گلیمرس ہے, بہت روشنیوں سے بھری ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کتنی تنہائیاں ہیں, کتنے اندھیرے ہیں, اور فیمس سے فیمس, ملین سے ملینس والے سٹارز بھی اکیلے ہوتے ہیں. جیسے ریسنٹلی عائشہ آپا تھیں, ان کی ڈیتھ ہوئی, اور پتہ چلا کہ فیملی پاس نہیں تھی, تنہائی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایک ہفتہ تک ان کے بالکل فلیٹ کے اندر. اور ایک ریسنٹلی ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا مرڈر ہوا ہے, مطلب واٹ ایور, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ تنہا رہتی تھیں وہ بھی. دیکھو تو اتنی خوبصورت فیلڈ میں جہاں پر ہمیں سمجھا جاتا ہے بہت فاسٹ فیلڈ ہے, یہ لوگ بڑے سوشل ہوتے ہیں, یہ بڑے فاسٹ ہوتے ہیں, لیکن اتنی تنہائی ہے. کس طرح سے رہنا چاہیے, یہ اس کا کیا سدباب کرنا چاہیے؟ دیکھو خوشبو, کہ نیکسٹ ایسے واقعات نہ ہوں. یہ نفسی کا عالم ہو گیا ہے, ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں. آپ گھر میں دیکھیں, آپ ہمسایہ کو نہیں جانتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی فوتگی بھی ہو گئی ہے یا نہیں ہے, تو مسجد میں اعلان سن لیا تو سن لیا کہ یہ ہو گیا. اور اگر کوئی ہلکا پھلکا پوچھے تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. پہلے کیا تھا, آپ کو پہلے پتہ ہے کہ آپ اس گلی سے گزر رہے ہیں, آپ کو بتاؤ اتنے تایا کھلوتا ہے یار, اتنے ابے کا دوست کھلوتا ہے, اس نے مجھے مارنا ہے, ادھر سے میں نے نہیں گزرنا. کوئی دوسرا چنڈ بھی مار دیتا تو گھر آ کے بتاتے نا مجھے اس نے مارا, اس نے کہا چنگا کیا تھا اس نے مارا ہے. تو پورے محلے میں بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں کون کون ہے, اس محلے میں کون کون رہتا ہے اور کتنے بچے ہیں. وہ پوچھ رہے تھے. ابھی دیکھو میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو مسجد میں نماز پڑھنے کا کہا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپس میں لوگ روزانہ ملیں, انہیں پتہ ہو کہ آج وہ ایک بندہ نہیں آیا, تو پتہ تو کریں وہ کیوں نہیں آیا. تو ہم لوگ نا, کیونکہ یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہم لوگ یہاں ہیں, جب عروج ہوتا ہے جب تو اس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک لمحہ بھی آپ کا قیمتی ہوتا ہے, فون یہ وہ ٹھیک ہے. گھر والے نا, کچھ لوگوں کے گھر کی مجبوریاں ہوتی ہیں, نہیں گھر والے ایکسیپٹ کرتے اس کام کو, وہ کہتے ہیں نہیں آگ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا. لیکن جب اس نے اگر کر لیا ہے تو خدا را اس چیز کو نا ہمیں اتنا تو دوری نہیں ہونی چاہیے, اتنا تو کچھ نہیں. خدا کی قسم خوشبو کہ میں نے دنیا ٹریول کی ہے,
باہر دنیا میں اب 95% لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں کہ جو بزرگوں کو اولڈ پیپل ہاؤس نہیں چھوڑاتے تھے. وہ جو تنہائی جو ہے نا, تنہائی بڑی خطرناک چیز ہے. اب لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں اکٹھے خاندان کے ساتھ رہنا چاہیے, بہن بھائی اکٹھے مل کے رہنا چاہیے, بچوں اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے. کم از کم ان کو یہ تو پتا ہو نا کہ آج بابا بیمار ہے, یا آج میری ماں بیمار ہے, آج میرا بیٹا بیمار ہے, آج یہ کچھ ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے, آپ دیکھیں نا کہ پتہ چلا تھا کہ اکتوبر دسمبر کی وہ لاش پڑی ہوئی ہے. یار استغفار کی, یعنی کہ یار بے حسی کیا, وہ تو ایک خدا اس کا بھلا کرے, وہ تو پراپرٹی ڈیلر, اس نے کہا کہ میرا اتنے دنوں سے کرایہ نہیں آیا. اس نے وہ تو جو کیس کیا تو وہاں پولیس پہنچی ہے ویلف لے کے, نہیں وہ تو پہنچی ہے, تو ورنہ تو کیا ہوتا کہ بالکل ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ملتا وہاں, کہ اس کے جو کیا حالت تھی. ایک وہ آرٹ لور لڑکی تھی, کوئی تصویریں بھی بناتی تھی, پینٹنگز وہ, اور پھر دیکھو اس کے سنا کہ گھر میں تلاشی ولاشی لیے, کیونکہ ڈرگز وغیرہ, کوئی سگریٹ کا ٹوٹا تک بھی نہیں ملا, کوئی ایسا کوئی منشیات کی چیز بھی نہیں ملی. لیکن دیکھو کتنی بے شرمی ہے کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اور سر جس طرح سے اس کی پکچر ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی گئی, بس اپنے حساب سے نا, اور طرح جتنے منہ اتنی باتیں, ڈرگز تھی, ویوز لینے کے لیے نا چھری چاقو گنے لوگوں نے نکال لی, جو جس کے منہ میں ہے نا وہ کر. دیکھو وہ اللہ اور انسان کا نا معاملہ ہے, اس میں ہم کون ہے کسی کے نا اس کو یہ کرنے کے لیے. تمہیں کیا پتا وہ ہم سے زیادہ وہ اللہ سے اس کا کتنا لگاؤ ہے, کتنا وہ ہو گیا. سر وہ جاتے جاتے نا معاشرے کی بے حسی کو بے نقاب کر گئی. یہ دیکھو نا کیسی بات ہے کہ وہ کوئی ایسی, آپ نے پیچھے دنوں دیکھا ہوگا ایک ٹیچر وہ ماں باپ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ, اور کلیپ ہو رہی ہے اس کو چند لمحے پہلے, اور وہ اچانک بیٹھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور کوئی یہ بھی نہیں تھا, کوئی ہیلدی تھا, کوئی موٹا تھا, کوئی یہی ہوتا, اتنا سمارٹ, تو اگلے سانس کا پتہ نہیں. اور ہم یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی قبریں بھاری مت کرو, کہ ان کو اپنا خود ان کا جو نصیبوں میں لکھا وہ مل جائے گا انہیں. تم ان کے لیے اپنے آپ کو کیوں اتنا اذیت میں ڈال رہے ہو, اپنی قبریں بھاری کیوں کر رہے ہو, اس کا بھی کھا لو, اس کا بھی کھا لو. اب گھر میں 2 بھائی ہوتے ایک باپ کی اولاد ہے, ایک کا دل کر رہا ہوتا میں بہن کو بنا کے دوں, ایک کا دل کر رہا ہوتا میں بہن کا حصہ بھی کھول لوں گا. میرا کہتی تھی مجھے گاڑی دے دو, میری جائیداد میں سے مجھے حصہ دے دو, کہتی چلے گئی. بس اب کدھر گئی وہ پراپرٹیاں, کدھر گئی چیزیں, انہوں نے سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. ہمارے بڑے وہ کیا ساتھ لے گئے, یا آپ دیکھیں جن کے جو ارب پتی تھے یا کچھ تھے, وہ کیا ساتھ لے گئے. لیکن کہنے کا مطلب سر یہی ہے نا کہ اگر اب اس واقعے سے بھی نہ سیکھنا سر, میں آج آپ کو بتاؤں, ہم اتنے بے حص ہو گئے ہیں اس دنیا کی, وہ دفن ہو گئی, کہانی ختم, قبرستان تک, جب تک نئی اسٹوری کے چکروں میں. اب ہمارے سامنے یہ جو اب سوات کا جو واقعہ ہوا تھا, پوری فیملی ایک سائڈ پہ موبائل پہ تصویریں بنی جا رہی ہیں, اور قیامت کا منظر تھا. کیا دیکھو اللہ نے بس وہ ہونا تھا, ورنہ وہ جتنی خواتین تھی وہ دوپٹے باندھ کے بھی ہے نا ایک رسی بن سکتی تھی. اور آپ یہاں پر یہ چیک کر رہے ہیں کہ انسان کتنا بے بس ہے کہ ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کو جاتا دیکھ رہے تھے, اور بچے جو تھے وہ بے حسی سے روتے تڑپتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے تھے کہ ابو بچا لیں گے, امی بچا لیں گی. باپ ایک رہ گیا تو اس نے بچے کو بچانے کے لیے اسے کندھے پہ بٹھا لیا کہ اس سے پہلے میں میری جان چلی جائے, میرا بچہ بچ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نہیں, سیانے جو آپ نے بزرگوں کی دعائیں سنیں گی, رب کریم ہر ناگہانی آفت سے بچانا, رب کریم ایمان کی موت دینا, رب کریم چلتے پھرتے اٹھا لینا. یعنی کہ ایک جو بے حسی کم پرسی کے عالم میں یہ وہ چیز, ہم لوگ ہے نا شادیاں کر لیتے ہیں, یا کچھ لوگ ہے نا اپنے علیحدہ رہنے کے چکروں میں نا ان ماں باپ کو بلا دیتے ہیں. جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے. یہ نئی لڑکیاں جو آج کل شادی کرتی ہیں, کہتی سب سے پہلے آتے ساتھ کہتی ہیں ماں باپ کو چھوڑو, مجھے لے دے پورشن میں ٹکٹ. میں آپ کو بتاؤں یہ پھر یہ مکافات کا عمل ہے, یہ وہ سامنے آتا ہے ضرور. جب انہوں نے ماں باپ بننا ہے تو ان کی اولاد نے بھی وہی حال کرنا ہے. سر جاتے جاتے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ کوئی میسج دیکھنے میں تو ایک چیز خوشبو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی بات, امجد اسلام امجد صاحب کے شعر پر میں یہ پوڈ کاسٹ ختم کروں گا کہ محبت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. چھوٹی سی زندگی ہے, چھوٹی سی لائف ہے, اس میں نفسا نفسی کا عالم ہے. خدا را محبت کیجئے, محبت لیجئے. کوئی اگر آپ سے اونچا بھی بول لیتا ہے تو پلیز, ایک طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور پھر آگے دوسرا ریش ہو جاتا ہے, تو پلیز ایک جو ہے نا طرف ایک والا ذرا آہستہ بول لے گا, چپ ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ کہتے ہیں کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. کیا بات ہے.
تھینک یو سو مچ سر. اور پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ آپ نے بہت ہی خوبصورت میسیج دی ہے اور ونس اگین آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.